میں آ گئی، ہم نے کہا بس اس پر فوراً عمل کرو۔ اب دل میں آیا کہ بھائی یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ ذمہ داری آگے بڑھنی چاہیے۔ تو اب دل میں خیال آیا کہ بھائی ہمارے حضرت مولانا سید محمد اویس صاحب الحمدللہ علم میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور ذکر میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور تبلیغ میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ آگے بڑھے اور جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ نعمت ہم مولانا اویس صاحب کے حوالے سپرد کر دیں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ بدھ کو یہ نعمت حوالے کر دی جائے گی۔ پھر دل میں خیال آیا بدھ تک پتہ نہیں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، موت آ گئی، کیا ہو گیا؟ تو ہم نے کہا بھائی پیر کی رات کو ہی ہم نے کہا بھائی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی وہ آپ کے حوالے آپ کے سپرد ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہوں، میں کہاں اس کی ذمہ داری کو لوں گا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کی طرف سے بات آ گئی، بس اب اس نعمت کو لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی طلب مت کرو، جاہ کی طلب مت کرو، جو مل جائے اسے لے لو، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ یہ دل میں بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اور خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آگے بڑھانا ہے اور اس علم کی ذکر کی محنت کو سارے عالم کے اندر پہنچانا ہے کہ پورا عالم میں کوئی آدمی علم سے دور نہ رہے، ذکر سے دور نہ رہے، سنت اور شریعت کا، عبادت اور دعوت کا پابند ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ نعمت حضرت کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے بدھ کو ہی مجلس علم و ذکر میں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ پگڑی آپ کے سر پر بدھ کو بن جائے گی۔ اب حضرت تشریف لے آئے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت فرمائے اور یہ دولت جو اللہ نے دی ہے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت حکیم سید لیاقت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی مجلس علم و ذکر میں ہر جمعے کو جایا کرتے تھے۔ جمعے کو ان کی مجلس ہوتی تھی، ہر جمعے کو وہاں جاتے تھے۔ ہم نے بزرگوں سے، گھر والوں سے سنا کہ جب وہ جاتے تھے تو دکان میں جو پیسے آتے تھے تو وہ اس کو گن گن کے نہیں رکھتے تھے، بس جو بھی آیا اس کو تھیلے میں ڈال دیا، جو بھی آیا اس کو کنستر میں ڈال دیا، اور جب وہ جاتے تھے یہاں سے تو پورا تھیلا بھر کے پیسوں کا اور وہ لے کر حضرت کی خدمت میں چلے جاتے تھے۔ وہاں علم میں ذکر میں مشغول ہوتے تھے اور وہ تھیلا پیسوں کا حضرت کو دے کر آ جاتے تھے۔ ہمارے ممبر یوسف صاحب تھے اس مسجد کے دعوت کے تبلیغ کے ساتھی، تو کہنے لگے میں آپ کے دادا کو بھی لے گیا جوڑ میں۔ ایک دفعہ جوڑ تھا وہاں جھاڑون میں، میں نے کہا حکیم صاحب چلنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا بھائی چلوں گا تمہیں، لیکن کھانا نہیں کھانا وہاں میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم کھانا نہ کھائیے، چلیے میرے ساتھ۔ لیکن میں سائیکل پہ بٹھا کے ان کو وہاں لے گیا جوڑ میں۔ تو ہمارے دادا کے جوڑ میں جانے کی برکت سے اللہ نے ہمیں جوڑ میں جانے کی، تبلیغ میں جانے کی توفیق عطا فرما دی، اور ان کے یہاں سے جلال آباد خانقاہ میں جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں خانقاہ عطا فرما دی۔ تو یہ بزرگان دین کا اور گھر والوں کا علم کی طرف، ذکر کی طرف متوجہ ہونے کا سلسلہ اور بدل اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب بھی نیت کریں، ارادے کریں کہ علم سے محبت کریں گے، علماء سے محبت کریں گے، ذکر سے، ذاکرین سے محبت کریں گے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی علماء پیدا ہوں، ہمارے گھر کے اندر بھی حفاظ پیدا ہوں اور ہمارے گھر کے اندر بھی یہ سلسلہ آگے بڑھے۔